وہ برا محسوس کرتا ہے، تکلیف کے اندر آتا ہے، چیختا ہے، گالیاں دیتا ہے، اور ہم پیچھے بیٹھ کے ہنس رہے ہوتے ہیں، اس کی تکلیف میں ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہم اس کو سکھا رہے ہیں بیمار ہونا اور خود کو سکھا رہے ہیں سفاک ہونا۔ یاد رکھیے گا، چھوٹے چھوٹے سے عمل ہیں، یہ سفاکیت ہے کہ کسی کی تکلیف کے اوپر مجھے ہنسی آ رہی ہے، یہ سفاکیت ہے۔ ہمیں اس سفاکیت کو اپنے جسم میں، اپنے ذہن میں، اپنے رویوں میں شامل ہونے نہیں دینا ہے، کبھی بھی نہیں۔ ہنسی مذاق کریں، ماحول کو بہترین بنائیں، جو بھی شخص ایسا کرتا ہے اس سے لڑائی نہ کریں۔ وہ شخص جس کی چڑ بنتی ہے اس کے لیے سب سے بنیادی فارمولہ ہے کہ ان آوازوں کو توجہ دینا چھوڑ دیں، کیونکہ وہ تو چلی اسی لیے رہی ہیں۔ آپ چیختے ہیں تو انہیں مزہ آتا ہے، وہ پھر بولتے ہیں، تو آپ ان کی آوازوں کو سننا کچھ دن کے اندر اندر وہ آوازیں، لیکن اگر آپ اس جواب میں جواب دیں گے تو وہ آوازیں ہر دن بڑھیں گی، کم نہیں ہوں گی۔ وہ جو بہت شریف سے ہیں نا وہ بھی نکالیں گے۔ یہ بڑا کلیئر سا ماحول ہے ہمارا، تو ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کریں، تذلیل کبھی بھی نہ کریں۔ ماحول کے مطابق ڈھلنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جیسا ماحول ہے اس ماحول کے مناسبت سے خود کو ڈھالیں، ماحول کو اپنے مناسبت سے تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ہم الٹا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ماحول کو میرے مطابق ہونا چاہیے، جبکہ ہونا کیا چاہیے، میں جس ماحول میں ہوں، جس جگہ جا رہا ہوں، اس کی مناسبت سے میرے تمام رویے اس کی مناسبت سے ہی ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر میں دوستوں کے ماحول میں ہوں تو مجھے دوستوں کے ماحول میں بڑا نہیں بننا چاہیے، ہنسی مذاق دوستوں کی طرح سے ہی۔ جب میں اپنے اساتذہ کے ساتھ ہوں تو پھر مجھے طالب علم ہی رہنا چاہیے، چاہے اساتذہ کے ساتھ مذاق کا موقع دے بھی رہے ہوں تو بھی اس مذاق میں، اس گفتگو میں وہ عزت کا جو عنصر ہے وہ برقرار رہے۔ یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ برقرار رہے گا تو تعلق چلتا رہے گا، برقرار نہیں رہے گا تو کچھ دیر میں ہو سکتا ہے وہ برا مان جائے، برا ماننے کے بعد یہ جو آپ کی کمپنی ایک چل رہی تھی وہ بھی خراب ہو، وہ جو پڑھانے کا ایک رجحان تھا وہ رجحان بھی متاثر ہو۔ گھر میں جاتے ہیں اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا وقت گزاریں۔ بنیادی چیز، آپ سب لوگ یہاں رہتے ہیں نا، ایک بہت بڑا عمل ہے، ہم گھروں میں جاتے ہیں تو گھروں میں جانے کے بعد گھر میں صرف کھانا کھانے کے لیے داخل ہوتے ہیں، جبکہ آپ کی فیملی، آپ کے ماں باپ بہن بھائیوں سے زیادہ اہم دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، گھر میں اگر ایک دوسرے سے چپکلش رہتی ہے، معاملات خراب رہتے ہیں، تو ان معاملات کو صحیح کرنے پہ اپنی توجہ لگائیں، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو کبھی ختم نہیں ہو سکتے آپ کی ہسٹری سے۔ یہ آپ کی ہسٹری کا ہمیشہ ہمیشہ کا حصہ ہے، اور جب بھی کوئی برا یا اچھا وقت ہے تو یہ آپ کے لیے لازم لوگ ہیں، اور ان کو خوبصورت، گھر کو خوبصورت نہیں بنا سکتے تو دنیا کو خوبصورت کیسے بناؤ گے؟ ممکن ہے؟ گھر کے اندر تو جو ہے آپس میں بنتی نہیں ہے، اور ہم عالم بن کے جو ہے دنیا کو بدلنے کی کوشش کریں گے، یہ ممکن ہے؟ تو سب سے پہلا سبق ہے ہی گھر سے، کہ اگر آپ نے دنیا میں امن محبت پھیلانے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، علم بانٹنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے، تو اس علم کو گھر پہ استعمال کریں، لیکن اس لیے استعمال نہ کریں کہ انہیں تبدیل کرنا ہے، انہیں ان کی زندگی جینے دیں، ان کے درمیان رہتے ہوئے اپنی سارے معاملات کریں۔ ٹھیک ہے، کبھی جیسا نصیحت کے لیے بھی نا، نصیحت ایک ہے دینے کا عمل، میں تو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، لیکن کیا آپ نصیحت لینے کو تیار ہیں؟ یہ بہت بنیادی بات ہے۔ ایک شخص نصیحت لینے کے لیے نہیں آیا اور میں اسے نصیحت دوں، اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ دینے اور لینے میں دونوں کی رضامندی چاہیے۔ میرے پاس اس وقت کچھ پیسے ہیں جو میں دینا چاہتا ہوں، اور میں انہیں اٹھاؤں اور انہیں دوں، اور اسے نہیں لینے، تو میں اسے دے سکتا ہوں؟ اسے ہی دیا جا سکتا ہے جو لینے کے لیے تیار ہے۔ تو نصیحت، مشورہ ہمیشہ اسی جگہ پر اسی وقت دیا جائے گا جس وقت وہ سننے کے لیے تیار ہے، اور یقین کر لیں اس وقت وہ بہترین کام کرے گا جس وقت وہ سننے کے لیے تیار ہے۔